کرے تو پھر سنیے گا عزیزان گرامی واقعہ یہ ہے حضور سیدنا چادر والی سرکار مشہور کیوں ہوئے چادر والی سرکار چادر اوڑھ کر رکھتے تھے میں نے بڑا غور و فکر کیا ہے جی اس پر جتنے میرے پیر بھائی ہیں حضور قبلہ عالم آپ بھی انتہائی توجہ سے سماعت فرمائیں میں نے بہت غور کیا ندیم بھائی اس کے اوپر کہ آخر چادر کیوں اوڑھ کے رکھتے تھے کیونکہ آپ کی سیرت بتاتی ہے آپ کا تذکرہ بتاتا ہے کہ بچپن سے ہی عین بچپن کے عالم میں آپ نے چادر اوڑھنا شروع کر لیا تھا شاہ آباد آپ کا علاقہ چادر جو اوڑھ کے انداز ایک عجیب اور خوب انداز تھا سارا چہرہ چھپا لیتے تھے چادر میں چہرہ نظر نہیں آتا تھا ناک ہی ناک کا کچھ حصہ اور آنکھیں نظر آتی تھی حضور چادر والی سرکار کی میں نے اس میں بہت غور و فکر کیا کہ آخر یہ طریقہ جو چادر اوڑھنے کا ہے یہ طریقہ اسلام میں کہیں لکھا ہے آخر یہ حضور کی سنت ہے یا یہ کیا ہے پھر دوستان عزیز پھر مجھے ملا جب ملا نا تو ٹھنڈ پڑ گئی پھر میری ذوق کی میرے علم کی معراج ہوئی اور میں چاہتا ہوں ملتان والوں آپ بھی میرے ساتھ ذوق اور علم کی اس معراج پر چلے جاؤ ذرے سے عرش تک کا فرق پھر پتہ کیا ہوا کیونکہ نقشبندی سلسلہ ہے نا حضور چادر والی سرکار کا یہ چادر ایسے اوڑھنی کہاں سے آئی اور یہ کس کی ادا تھی جس کو سید ولی محمد نے اپنایا تھا کتابیں بتاتی ہیں جب ہجرت کا دن تھا حضور نے جس رات ہجرت کرنی تھی اس دن انتہائی چڑھی ہوئی دوپہر میں شدید گرمی کے عالم میں اللہ کا محبوب اپنے گھر سے چلا تھا حضرت ابو بکر صدیق کے گھر کی طرف تو پھر حدیث بتاتی ہے اس وقت جب رسول اللہ نے چادر اوڑھی تھی نا تو وہ ایسے اوڑھی ہوئی تھی کہ پورا چہرہ چھپا ہوا تھا صرف نبی پاک کا ناک مبارک نظر آ رہا تھا آنکھیں بولے نہیں ہو یار پتہ نہیں بیٹھے ہو گئے نہیں صرف آنکھیں نظر آ رہی تھی یا ماتھا نظر آ رہا تھا پھر علم کی بھیک جب پھیلائی نا میں نے شاہ نجف کے سامنے تو بات کھل کر سامنے آئی کہ جس کا نام ولی محمد تھا نا وہ اپنے لیے تو چادر اوڑھ نہیں رہا تھا طریقہ مجھے اپنا نہیں تھا یہ سید الانبیاء چلے تھے سید المتقین کے گھر کی طرف تو رسول پاک نے ایسے چادر اوڑھی تھی تو پھر ملتان کے سید نے کہا میں ایسے چادر اوڑھوں گا لوگ نام تو بھول جائیں گے مگر محبوب کی چادر زمانے کو قیامت تک یاد جی آپ سلامت رہیں یہ چادر لوگوں کو قیامت تک یاد رہے گی دلچسپی ہے نا دوستوں کے نہیں ہے ہاں جی آپ سلامت رہیں عزیزان گرامی یہ تھا چادر اوڑھے رکھنے کا راز کہ یہ تھی محبوب کی سنت کہ سید الانبیاء نے جب سید المتقین سے ملاقات کی تھی تو چادر کس طرح لی تھی جیسے حضور چادر والی سرکار چادر اوڑھتے تھے تو یہ ادا بھی سنت رسول تھی سید کی اب سنیے آگے اور اس کے یہ بات جو آپ کو بتا رہا ہوں اس کے عینی شاہد اس کے راوی بھی اسٹیج پر موجود ہیں ہمارے چیئرمین صاحب جن کا تعلق میاں والی سے ہے حضور پیر سید علی حسین شاہ صاحب سے خلافت بھی حاصل ہے اور ماشاءاللہ انتہائی علمی ادبی شخصیت ہے آستانہ علی پور سجدہ سے بھی خلافت حاصل ہے چیئرمین صاحب کو یہ ان کا روایت کیا ہوا واقعہ ہے کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا حضور چادر والی سرکار کو کہ جب کسی کو دیتے ہیں جیب سے نئے نئے نوٹ نکال کر دیتے ہیں نئے نئے نوٹ نکال کر دیتے ہیں تو میں نے ایک دن پوچھ لیا میں نے عرض کیا حضور یہ جو آپ نئے نوٹ نکال کے دیتے ہیں یہ آپ کو جن لا کے دیتے ہیں جنات کا دیا ہوا مال ہوتا ہے جو آپ نئے نئے نوٹ سمجھ کر لوگوں میں تقسیم کر دیتے ہیں تو آپ نے بڑی محبت کی حضور چادر والی سرکار نے فرمایا چیئرمین صاحب مولوی صاحب آپ نے کیا خوب سوال کیا جی آپ کے اس سوال سے سارے لوگوں کا فائدہ ہو جائے گا اب دیکھیے ولی کسے کہتے ہیں اور شریعت کا عالم کیا ہوتا ہے حضور چادر والی سرکار فرمانے لگے مولوی صاحب آپ کو پتا ہے جنات جو مال لے کر آتے ہیں وہ کسی کا چرایا ہوا مال ہوتا ہے اور چرایا ہوا مال حلال نہیں ہوتا توجہ ہے کہ نہیں عزیزان گرامی قدر مزہ آیا کہ نہیں بات کا اسے کہتے ہیں شریعت کا عمل کرنے والا اسے کہتے ہیں سنت کی پابندی کرنے والا یہ ہوتا ہے سید فرمایا جو جنات مال چرا کے لاتے ہیں چوری کیا ہوا مال حرام ہوتا ہے اور جو چیز حرام ہو جائے وہ سید والے کی جیب میں نہیں آتی بیٹھے ہو کے چلے گئے ہو جناب والا اب حضور بھی وہ مال کہاں سے آتا ہے فرمایا اللہ کے کچھ فرشتے ہیں جو انسانی روپ میں آ کر زمین پر تجارت کرتے ہیں مال کی خرید و فروخت کرتے ہیں اب چونکہ انہیں پیسے کی ضرورت نہیں ہوتی انہیں جو نفع ملتا ہے وہ کھانے پینے سے مبرہ ہے انہیں جو نفع ملتا ہے انہیں جو مال ملتا ہے اس کی انہیں تو ضرورت نہیں ہوتی وہ اللہ کے اولیاء میں کبھی ملتان کے
पूरी हैरानियत कर लें। जिस जिस का पीर कामिल बैठा है, हाथ है हर बंदे का, फरमाते हैं वो फरिश्ते लाकर वो माल औलिया किराम की खिदमत में पेश करते हैं। अगर कोई ऐसा वली हो तो कबूल न करता हो नजराना, क्योंकि आप नहीं कबूल करते थे नजराना, देते थे, लेते नहीं थे। हुजूर फिर क्या होता है, कहता है फिर कभी वास्कर की जेब में डाल देते हैं, कभी कुर्ते की जेब में डाल देते हैं, फिर जब जरूरत होती है वहां से निकाला जाता है, सवाली को दिया जाता है। मौलवी साहब वली मोहम्मद शाह जो है, ये जिन्नात का लाया हुआ माल नहीं होता, ये अल्लाह के फरिश्तों का लाया हुआ माल होता। सलामत रहे जनाब, आप सलामत रहे। और फिर इससे थोड़ा सा आगे चलो, यही बंदा रावी है इसका। मैंने क्यों इन वाक़यात का इंतखाब किया, क्योंकि जब रावी खुद सामने मौजूद हो तो फिर बात और बड़ी मजबूत हो जाती है। फिर हुजूर चादर वाली सरकार, आप कहाँ थे? आप थे जी मियाँ वाले, क्या नाम था जी? नूर मोहम्मद पठान साहब के यहाँ, जो हुजूर जी मई में जब हुजूर तशरीफ फरमा से, नहीं ये और वाकया है, मई वाला नहीं पढ़ रहा हूँ और पढ़ रहा हूँ। खान साहब के घर में, खान साहब का ताल्लुक कहाँ से था? नूर मोहम्मद खान साहब का, इनका ताल्लुक था हुजूर के इलाके शाहबाद से। और ये भी आ गए। फिर मियाँ वाली में इनसे जब मुलाकात हुई तो ये हमारे चेयरमैन साहब उस मुलाकात में मौजूद थे। जब शाम का खाना खाया तो पठान थे ना रात के, अर्ज करने लगे हुजूर मैं भी बूढ़ा हो गया हूँ, मेरी बीवी भी बूढ़ी हो गई है, आल औलाद तो है कोई नहीं, आका अब हाथ किसी के सामने फैला नहीं सकता, मेहनत मजदूरी अब होती नहीं है, तो हुजूर करम फरमा देना, मैं क्या करूँ? रात का पिछला पहर था, अब दरिया रहमत जोश में आया, बस मैं गुफ्तगू को बड़ी जल्दी मुकम्मल कर रहा हूँ। दरिया रहमत जोश में आया, हुजूर चादर वाली सरकार का, आपने फरमाया अच्छा जी खान साहब ये एक तस्बीह बता रहा हूँ। अब तस्बीह का रिवायत में जिक्र नहीं है, शायद चेयरमैन साहब को पता हो कि वो तस्बीह कौन सी थी, पूछूंगा मैं इनसे बाद में। हुजूर चादर वाली सरकार ने फरमाया कि ये तस्बीह रात सोने से पहले पढ़ लिया करो, अब जागना 1 मिनट के लिए जागना, ये तस्बीह रात सोने से पहले पढ़ लिया कीजिए खान साहब। आपको दिन में जितने पैसों की जरूरत होगी ना, सुबह उठ के अपना तकिया उठाना, उतने ही पैसे नीचे से निकल आया करें। जितने पैसों की जरूरत होगी ना, उतने पैसे तुम्हारे तकिए से निकल आया करेंगे। अब खान साहब ने मामूल बना लिया जी, वो रात को तस्बीह पढ़ के सो जाते हैं, सुबह उठते हैं तकिया उठाते हैं तो उतने ही पैसे निकल आते हैं। बाद में जब मुलाकात हुई, अर्ज की हुजूर मेरा तो आपने काम बना दिया जी, करम हो गया कि मैं जितने पैसों की जरूरत होती है तकिए के नीचे से निकाल लेता हूँ। अजीजा ने गिरामी देने के बाद, ये बात मुकम्मल होने के बाद, जो बाकी पीर भाई हाज़रीन थे उन्हें हुजूर चादर वाली सरकार ने क्या फरमाया, गुफ्तगू का आखिरी फिक्रा है, मैं जा रहा हूँ, पता नहीं फिर कब मुलाकात हो। खूबसूरत चेहरों की खुदा खैर करे, उठे हुए हाथों की खुदा लाज रखे, सदाते किराम की ज़ियारत करते हुए जो आंखें ठंडी हुई है, अल्लाह